انشاءاللہ اس میں پورے کا پورا جو ہے ارینجمنٹ ان پلیس ہوگا. انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ میں ہو سکتا ہے کہ بڑی جلدی اپنے جو ساتھی ہیں بینکرز ان کو بھی ذرا آپس میں جیسے آج اس کانفرنس میں پروفیشنلز کو لیا ہے ان کے ساتھ بھی بات کروں, تاکہ دیکھیں ایک میرے دوست جو میڈیا کے ہیں, آپ کی بھی میری مجھ سے گزارش ہے کہ آپ بھی اس کو ذرا لوگوں کو کانفیڈنس دیں, مارکیٹس کو کانفیڈنس دیں کہ بھئی کوئی فکر والی بات نہیں ہے. میں کیٹیگوری کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہر چیز کا ارینجمنٹ میں نے اپنی پروجیکشن کر لی ہے, پرائم منسٹر کے نالج میں ہے اور اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کوئی مشکل یا کوئی پرابلم نہیں آئے گی. اس وقت خان صاحب پاپولر وائس ہیں اور وہ آپ کو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے. کون کہہ رہے ہیں جی؟ عمران خان صاحب. تو ہمارے سے زیادہ لوگ عمران خان کو سن رہے ہیں جی. تو وہ جو کہہ رہے ہیں آپ کو بتائیے. دیکھیں خان صاحب کی اپنی مرضی ہے, وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر مجھے نکالنے کے لیے بام گرا دیا جاتا, اگر آپ کو یہ منظور ہے تو آپ اس کو اپریشیٹ کر لیں. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں, انہوں نے میں جب امریکہ میں تھا اتنی یعنی ہائٹ آف ارسپانسبلٹی کی اسٹیٹمنٹ دی ہے جب انہوں نے اپنا صدر امریکہ نے ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا جی کہ جب میں تھا تو نیشنل کمانڈ کنٹرول اتھارٹی جو تو وہ بالکل ٹھیک تھی. یار خدا کا خوف کرو, تم پاکستانی ہو, پاکستان کے انٹرسٹ کو تم نے بات کرنی ہے کہ تم نے اپنے ذاتی پیٹی سیاست کرنی ہے. اس گھٹیا سیاست پہ لعنت. دیکھیں یار میں 4 بندوں کو نہیں سن سکتا, اب آپ نے فیصلہ کر لیں یار. جی اب بس اب ہو گئی. میں عرض کرتا ہوں دیکھیں آپ کو بھی پتا مجھے بھی پتا بھائی کہ مہنگائی ایک دن میں تو نہیں آتی. یہ مہنگائی آئی ہے 4 سال میں, اور اسے مہنگائی کی شروعات ہوئی ہے کہ جب کوئی وہاں گورننس نہیں تھی, کوئی میکرو اکنامک مینجمنٹ نہیں تھی, کوئی کسی قسم کی کسی کو پرواہ نہیں تھی, صرف پیٹی سیاست اور وہ بھی پولیٹیکل پرسیکیوشن کو بیس کر رہی تھی. ایک سیکنڈ میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. اگر آپ کی اسٹیبلٹی آتی ہے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز میں تو آپ کی مہنگائی نیچے آئے گی انشاءاللہ. اور میں بڑا پر امید ہوں. اگر میں جیسے میں نے اس کے دیکھیں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی سوئچ آن اینڈ آف ہے کہ میں 2 ہفتے میں 3 ہفتے میں کو آن کرتا ہوں. یہ ہو رہا ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے ہفتوں میں وہ جو مہنگائی کا ہے جو اتنا سخت جو لوگوں پہ بوجھ ہے وہ کم ہوگا انشاءاللہ. پرائم منسٹر جو ہے وہ چائنا کے وزٹ پہ جا رہے ہیں اور آپ نے یہ کہا ہے کہ نان پیرس کلب سے ہم ری شیڈیولنگ کی بات کریں گے, تو کیا چائنا سے ہم ری شیڈیولنگ کی بات کریں گے سر؟ ریکویسٹ کریں دیکھیں اور ML1 کے بارے میں بھی جی میری یہ سنیں. ML1 جو ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جو اوریجنل سی پیک ہوا تھا $46 بلین کا, اس میں $34 ارب تھے وہ انرجی کے پروجیکٹ سے بجلی پیدا کرنے کے کارخانے پرائیویٹ سیکٹر کے لیے. یہ بہت مس انڈرسٹوڈ ہے مہتاب صاحب. 6 بلین تھے ML1 کے لیے اور 3 بلین تھے لاہور سے جو کراچی موٹر وے ہے BOT پہ بننی تھی, لیکن ملتان سکر انڈر ٹریفک ایک سیگمنٹ ہے, BOT پہ نہیں بن سکتا. یہ تو نہیں ہو سکتا لاہور سے کراچی پورے پا موٹر وے ہو اور ملتان سکر ہے وہ ایک ہائی وے ہو یا ایک عام روڈ ہو. اس کے لیے 3 بلین لیے تھے, وہ استعمال ہوئے تھے. گوادر کی پورٹ اپنا انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور جو دوسری یوٹیلٹی جو دوسری ڈیولپمنٹ اس کے لیے 3 بلین. گورنمنٹ آف پاکستان سے 6 بلین استعمال کیا تھا ML1 کا یوز, لیکن کاش کے یوز ہو جاتا, ML1 بن جاتا. آج وہی 6 ارب کے جو ڈالر میں بننا تھا آج بات ہو رہی ہے 11-12 بلین ڈالر کی. اور آپ اس کی روپاؤں میں جب کنورٹ کرتے ہیں تو آپ کو 4 گنا قیمت دینی پڑے گی روپاؤں میں. اس وقت $6 بلین کا مطلب 600 ارب. آج آپ جب اس کو 12 بلین پہ کریں گے اور 200 روپے بھی لگائیں گے تو 2400 ارب. یہ ہے کاسٹ جو پاکستان کی عوام کے اوپر بوجھ پڑتا ہے انکمپیٹنس کی وجہ سے. سر چائنا ڈالر کا جو ریٹ ہے وہ مثبت طور پر اوپر کیا گیا ہے, تو اس میں سابق وزیر خزانہ کا کتنا قصور ہے اور کیا ان کے نہیں میں ایسے نہ قصور ہے, نہ میں عدالت ہے, نہ میں پروسیکیوٹر ہوں. بات یہ ہے کہ یار ٹھیک کرنے پہ آ جائیں, سارے مل کے ٹھیک کریں. یہ چیزیں اکیلا کوئی نہیں کر سکتا. میں جب ایک چیز ہے میں آپ کو یہ ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں, دیکھیں پہلے پاکستان کی کرنسی پیگ ہوتی تھی, جب دھماکے ہوئے اس کے بعد مجھے ذمہ داری دی گئی, جب ہم نے اس کو ٹھیک کیا 69 سے 52 روپیز پہ اسٹیبل ہوا. پہلی دفعہ مارکیٹ بیسڈ کرنسی ہم نے کی پاکستان میں فروری 1999, ریکارڈ چیک کر لیں. ایک میں ان کا جواب دے دوں. اس کے بعد بھیا یہ جو کہتے ہیں ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ, یہ بڑے دو آپ کے ساتھی بڑے پروفیشنل ہیں, ان کو سب کیلکولیشن, یہ 200 سے کم ویسے ہی بنتی ہے.
یہ ہم اپنی جو نیشنل ڈیوٹی ادا نہیں کر رہے, جو بھی اس میں ہے, مجھے ان پہ افسوس ہے. انہوں نے اچھا کام شروع کیا تھا, اب انہوں نے الٹا چل پڑے. او بھائی, اگر آپ کو فارن ایکسچینج ریزرو کی کوئی پریشانی ہے تو میں آپ کو اشور کر رہا ہوں نا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تو میں آپ ان کو, آپ مجھے ماضی کو دیکھ لیں, کیا میں نے آپ کو کوئی اشورنس دیا وہ میں نے ڈس کی ہو یا اس کو عمل نہ کیا ہو. تو یہ بالکل آرٹیفیشل ہے. اس کا 200 سے نیچے اس کا صحیح مقام ہے اور انشاءاللہ 200 سے نیچے آئے گا. یہ سر جمعے کے روز جو ہے وہ پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس بلایا گیا جس میں معیشت اور پیٹرولیم مصنوعات کے بارے میں جو ہے بات کی جائے گی. عوام کو ریلیف ملے گا یا قیمتیں جو ہے دیکھیے پہلے تو نہیں یار, ابھی میٹنگ ہونی ہے تو ریلیف آپ پہلے ہم اس کو ریویو کیا جائے گا. کیوں دیکھیں جتنی جلدی عوام کے لیے کوئی بھی اسپیس بنے گی وہ پاس کی جائے گی. آپ نے دیکھا کہ 1 اکتوبر کو جو چونکہ اب آفیشیل ہو چکا ہے, میں بتا رہا ہوں کہ ہم نے پی ڈی ایل نہیں لگایا, پیٹرول لیوی نہیں بڑھائی, عوام کو ریلیف دی. ٹھیک ہے, ہم نے اگلے 15 دن میں اس کو کور کیا تقریباً 9 روپے 40 پیسے کے قریب. دیکھیں عوام کو جتنی جلدی ہو سکتا ہے جہاں ریلیف ملے گی ہم پاس کریں گے, یہ ہمارا فرض ہے. ریلیف کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, پی ڈی ایل کو منجمد کرنے کے لیے اور جو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہے اس کو بھی منجمد کرنے کے لیے, کیا آئی ایم ایف اس بات کو مان گیا؟ نہ میں نے ان سے, نہ بھائی میں نے ان کو کہا ہے, نہ میں نے کہنا ہے. ہم اپنا کام بزنس کریں گے, جو کمٹمنٹس کی ہیں پی ٹی آئی نے یا میرے کولیگز نے, میرے پریڈیسیسر نے, ہم کوشش کریں گے اس کو عمل درآمد کریں. یار ہم اپنا ایک کریڈیبلٹی انٹیگریٹی کو ہم اس کو سیو کریں, اس کو دنیا میں جیسے پہلے ہوتی تھی اس کو واپس ادھر لائیں. وہ زیادہ بہتر ہے کہ بجائے ہم ایسے ٹرانزیکشن کام میں پڑ جائیں. یار یہ میری بات سنیں یار, میں تو نہیں ڈونر کی کانفرنس ہی پتہ لگ جائے گا, تسی بھی نہیں, اس طرح نہیں, مناسب نہیں ہے لوگوں پہ. دیکھیں آپ, میں پہلے یوز کر رہا ہوں لفظ جنراسٹی, میں ان کو پہلے کہہ رہا ہوں کہ جی وہ ان کی مہربانی ہوگی. آپ یہ تو نہیں کر سکتی, یہ ہوا تو اب ایک قسم کا توبہ نوز باللہ, آپ ان کے کہیں جی ہمیں ارجانا دیں, یہ مناسب اپروچ نہیں ہے. دیکھیں آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ نے سودی نظام پہ چلنا ہے یا آپ نے اسلامی نظام پہ چلنا ہے. جب آپ سودی نظام پہ چلتے ہیں, اور ابھی تک چل رہا ہے پاکستان, اور میری کوشش ہوگی کہ میں پاکستان کو سودی نظام سے نکالوں, چاہے فیزز میں نکالوں. ہم نے پچھلی حکومت میں 20 13 17 میں بھی ایک اسلامک نظام کو پروموٹ کرنے کی کمیٹی ایک ڈپٹی گورنر کے نیچے بنائی تھی, اور ہم نے کافی جو بزنس ہے وہ ہم نے اسلامی بیس پہ کر لیا تھا, نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کا اسلامی نظام ہے, سکوک جسے کہتے ہیں, اس کے نیچے آپ کو کوئی ایسٹ دینا پڑتا ہے. وہ اسلامی ادروائز ٹرانزیکشن نہیں ہوگی. وہ جو آپ کا شریعہ کمپلائنٹ ہے نا, وہ آپ کو ایک چیز, جو سودی نظام ہے اس کے نیچے آپ کے تمام ایسٹ ہوتے ہیں, لیکن جو کہ بندے کو یہ ہوتا ہے کہ نہیں لکھا ہوا, وہ سارے ایسٹ ہوتے ہیں. وہ آپ کی باہر کی ایمبیسیز بھی ہوتی ہیں, اگر آپ ڈیفالٹ کریں, آپ کا جہاز جائے گا وہ بھی ہے, آپ کا بحری جہاز بھی جائے گا. تو اتنا فرق ہے. ہم نے ایک ایشو بنایا ہوا ہے, اگر اسلامی نظام پہ ہم نے جانا ہے تو یہ ہمیں مائنڈ میں رکھنا پڑے گا کہ ہر ٹرانزیکشن کے نیچے ایک ایسٹ ہوگا, بجائے سارے ایسٹ نہیں ہوں گے. فلوٹنگ چارج نہیں ہوگا, اسپیسیفک ہوگا. یہ اسلامی ایشو کوئی نہیں. ہم نے ری شیڈولنگ کی ریکویسٹ کرنی ہے مختلف کنٹریز سے, جب بتا سے ہماری کتنا اندازہ ہے ری شیڈولنگ جو ریکویسٹ کرنے جا رہے ہیں, ہم امید ہے کہ ہو جائے گا, انشورنس ملیں کہ ہو جائے گا. نہیں ابھی تک تو اس کے کام پر بات کریں گے جی, انشاءاللہ ہوگا, کیوں نہیں ہوگا. اس پہ ابھی نمبرز نہیں ہیں. ابھی تو ملٹی لیٹرلز کے ساتھ میٹنگ تھی اور ان کو بتایا کہ جی آپ کے ساتھ ہمارا کوئی ایسا بزنس نہ ہے, نہ ہمارے ایجنڈے پہ ہے. تیل لینے کی بات چیت ہو رہی ہے, تو کیا پی ایس او اور دیگر ریفائنریز بھی وہاں سے آئل امپورٹ کریں گے, اور ان کو پیمنٹ کرنے کا کیا ہوگا جو آپ رشیا سے سستا تیل لینے کے؟ دیکھیے ہم اس کو بالکل ایکٹیولی کنسیڈر کر رہے ہیں. رشیا سے آئل اگر انڈیا لے سکتا ہے تو ہمارا بھی رائٹ بنتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ انڈیا تو اس کا فائدہ لے اور ہمیں جو ہے اس سے روکا جائے یا منع کیا جائے. یہ ہمارا ایک بیسک رائٹ ہے, اس کو ہم بالکل اسٹڈی کر رہے ہیں. ٹرمز کنڈیشن ہوں گی اور ہم انڈیا سے بہتر نہیں تو کم ٹرمز پہ نہیں کریں گے, نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, اور یہ میں نے وہاں کے جو ریلیونٹ ہماری ٹرمز پہ جو کہ انڈیا سے کم نہ ہو اگر ملا تو ہمارا یہ رائٹ ہے لینے کا. تو مجھے انکریجمنٹ ملی ہے, مجھے کوئی ڈسکریجمنٹ نہیں.